ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ مزید ایسے تاریخی معلومات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریہ ترکی کا دارالحکومت اور اسی کا صوبہ شہر انقرہ بحر اسود سے 125 میل کے فاصلے پر سطح سمندر سے 3400 فٹ بلندی اور ارد گرد کے علاقے سے 500 فٹ بلندی پہاڑی پر واقع ہے۔ اکتوبر 1923 میں اتاترک نے اسے صدر مقام کی حیثیت سے منتخب کیا۔ موجودہ آبادی 49 لاکھ کے قریب ہیں، ان میں 89% مسلمان ہیں۔ یہ ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ انقرہ دو حصوں قدیم اور جدید میں تقسیم ہے۔ قدیم شہر پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا۔ یہ تنگ گلیوں کا بوسیدہ علاقہ ہے جس کی اکثر خستہ حال عمارت رفتہ رفتہ جدید عمارات میں تبدیل ہو رہی ہے، تاہم ابھی تک کچھ قدیم عمارات باقی ہیں۔ ان میں آکشن کا مقبرہ، رومی عمارات، حمام اور دیوان خانے، بازنطینی ستون، مساجد، ارسلان بیرام وغیرہ شامل ہے، جو 1935 میں مکمل ہوا۔ یہ شہر کے ہر حصے سے نظر آتا ہے۔ جدید شہر میں سرکاری دفاتر اور رہائشی کالونیوں کے علاوہ یونیورسٹی، قومی لائبریری، قومی تھیٹر، اسٹیڈیم، ریڈیو اسٹیشن، کالج اور اسکول شامل ہیں۔ انقرہ شہر ریل اور سڑک کے ذریعے استنبول اور ازمیر جیسے بڑے بڑے شہروں سے ملا ہوا ہے۔ شہر سے 16 میل کے فاصلے پر ہوائی اڈہ، انہی عمارات کے قریب انقرہ کا قومی عجائب گھر جس کے قریب ہی مسجد علاؤالدین ہے۔ جدید شہر میں سب سے زیادہ قابل دید شے اتاترک کا مجسمہ ہے۔ پہاڑی کے مغرب ہی میں اتاترک کا مزار بھی ہے، جہاں سے بین الاقوامی پروازیں اڑان بھرتی ہیں۔ عربوں نے 654 میں اگرچہ انقرہ فتح کر لیا تھا لیکن وہاں قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 806 میں ہارون رشید کی فوجوں نے انقرہ پر اثر نو قبضہ کیا۔ 839 میں المعتصم اس پر قابض ہوا۔ 1071 میں سلطان ارسلان نے اسے ترکی سلطنت میں شامل کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کے تمام علاقوں پر تصرف ہوتا گیا۔ 13ویں صدی سے پہلے انقرہ میں اسلامی طرز زندگی نے زیادہ رواج نہیں پایا، نیز بعد کے ادوار میں بھی سلاطین نے یہاں مذہبی یا ثقافتی عمارات نہیں بنائی۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ انقرہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہا اور اسے صرف ایک سرحدی شہر ہی سمجھا گیا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی عیسوی انقرہ کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا، بالخصوص جنوب کی سمت، خاص طور پر یہ رومی بازنطینی شہر کی حدود سے تجاوز کر گیا اور اسے ایک اہم مرکزی شہر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ انقرہ کی چراگاہ میں اچھی نسل کے جانوروں خصوصاً بکریوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان بکریوں کی اون سے، جس کی تعریف میں مقامی مصنفوں نے کہا ہے کہ وہ دودھ کی طرح سفید ریشم کی مانند نرم اور ہیرے کی مثل چمکدار ہوتی ہے، کاٹ کر دھاگے سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہی ذریعہ معاش تھا۔ اس کی ملک سے باہر مصر اور یورپ کے بازاروں میں بھی بہت مانگ تھی۔ 1812 تک انقرہ میں کپڑا بنانے کے تقریباً 1000 کارخانے چل رہے تھے، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں کپڑے کے 1-2 کارخانے روکے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انگریز انقرہ کی جو بکریاں جنوبی افریقہ میں لے گئے تھے، ان کی پرورش طبی ماحول میں مکمل ضروری شرائط کے ساتھ عمل میں آئی۔ یوں ان کی اون نے اس صدی کے اول واخر میں عالمی منڈیوں میں خاص اہمیت حاصل کر لی۔ پھر یہی تجربہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی ہوا۔ نتیجہ میں انقرہ کی اون کی قیمت گھٹ گئی۔